آپ بتائیے جی سر. منصور جاوید میرا نام ہے جی, الیکٹریکل انجینئر ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں انجینئرس کے درمیان میں مجھے بھی موقع ملا آج سر. شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کس سیشن کے ہیں؟ 82 UAT جی. واہ ماشاء اللہ. آپ میں آپ سے کوئی 6 سال جونیئر ہوں. جی جی ہاں جی. جی. تو ایسے ہے جی کہ سیاست پر تو بہت بات ہو گئی. میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جی. میں اپنا موقف ایک بیان کر کے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیں اور میں آپ کے کمنٹس, قیمتی کمنٹس لینا ضرور سمجھتا ہوں جی. گولڈن پام ایک اسکیم ہے جی گوادر کے بیچ میں, جو اسٹیبلش ہوئی 2000 کے بیچ میں جی. اور یہ پاکستان کے ریناؤنڈ بزنس مین صدر الدین ہاشوانی نے ان کو ڈیولپ کیا, ان کو چلایا. اور ان کی سبسڈی تھی گولڈن پام کے بیچ میں ان کی ہاشو گروپ کے نام سے سبسڈی تھی. ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں جی. اچھا جی. مجھے پھر تھوڑا سا بات, میں تو چاہتا ہوں میں ریئلٹی آپ کو فگر بتاؤں. پیار کرتے تھے, میرے گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر, تو ان کو بڑا زیادہ پسند تھا. اوکے جی. ہاشوانی صاحب کو. اچھا سر, ایسے ہے کہ 2000 میں انہوں نے اپنی اسکیم اسٹیبلش کی. تو جب انہوں نے اسکیم اسٹیبلش کی تو بہت اچھی انہوں نے کمپنی سنگاپور سے امپورٹ کی, اور اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا اور کام کیا انہوں نے جی. اور بہترین, پاکستان کی بہترین جگہ پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی. انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, جو بھی طریقہ کار تھا اس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, لوگوں نے پیسے جمع کروائے. 4500 اس کے ٹوٹل اس وقت الاٹی لوگ ہیں, اور میں نمائندگی کر رہا ہوں ان میں سے اکثریت کے لوگوں کی جی. اور انہوں نے مجھے آپ کے پلیٹ فارم پر بھیجا ہے کہ میں موقف بیان کروں اور یہ چیزیں وائرل ہوں, لوگوں کو پتہ ہو کیا ہوا ہے جی. انہوں نے 1.5 یا 2 سال کی انسٹالمنٹ کی. انسٹالمنٹ کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیسے 100% جمع ہو چکے ہیں, میں نے اپنا 55 لاکھ روپے کا پلاٹ اس وقت خریدا. میں ایز اے جنرل مینیجر وابڈا سے ریٹائر ہوا, تھوڑی پینشن تھی. پیسے ڈوب گئے ادھر؟ ہاں جی, ڈوب گئے جی. سر ایسی ہو کہ جب انہوں نے پیسے لے لیے تو انہوں نے کورسپونڈنس ختم کر دی جی. ہمیں بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے جی. وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا, ہمیں میڈیا والوں نے بتایا, مختلف لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا. اس گروپ کے بیچ میں 60% لوگ ہمارے وہ تھے جو اوورسیز تھے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. 40% پاکستان. کوئک کر لیں پلیز, ذرا کوئک کر لیں تھوڑا سا. اوکے جی. سر ایسے ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی, اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہاشو گروپ نے اپنا دفتر ہی کراچی میں بند کر دیا ہے 3 مہینے سے جی. ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, ہمارا ٹیلی فون بھی یہ سنتے نہیں ہیں جی. ہم تکلیف میں ہیں. اب انہوں نے کہا ہے دوستوں نے کہ اب مختصر کریں. میرے پاس تو آسٹریلیا سے ویڈیو آئی ہیں, انگلینڈ سے ویڈیو آئی ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ویڈیو چلائیں اس پروگرام کے بیچ میں. ان کے والدین بھی وفات پا چکے ہیں جی. اب چونکہ مجھے مختصر بات کرنی ہے, لیکن سر بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے مختصر بات تو نہیں کی, لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مختصر بات نہیں کی, کیونکہ پوری بات پتہ جی. بس صرف 2-3 منٹ اور لوں گا جی. سر ایسے ہے کہ 4 خواتین کٹھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو دکھانی ہے مجھے, لیکن میرے پاس موجود ہے, میں آپ دکھاتا نہیں, رہنے دیتا ہوں. دکھا دیجیے. مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, مجھے آسٹریلیا سے فون آ رہے ہیں, مختلف ممالک سے فون آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے, اب ہمارا پرسان حال کون ہے. سر بات یہ ہے کہ نیب میں بھی ہم گئے ہیں, مختلف ایجنسیوں کے پاس ہم گئے ہیں, پرسان حال کوئی نہیں بن رہا. اس میڈیا کے توسط سے, آپ دوستوں کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال بنے اور ہماری آواز جو ہے نا مشرق سے مغرب تک پھیلے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کا کچھ نہیں بننا, آپ جو مرضی کر لینا, یہ ایسے ہی رہے گا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا, یہ ساروں نے دیکھا ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ادھر اگر احتشام ہے اور اس کا دوست, اس کا نام مجھے, اس کا نام کیا ہے آپ کا؟ حمزہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے غور سے یہ بات سنیں بھی اور اس کو ضرور آگے لے کے جائیں, کیونکہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کسی اور سے سوال ہوگا نا, نواز شریف سے, عمران خان سے اور اسد زرداری سے, وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ طبقاتی سیاست کیا ہوتی ہے. تو میں نے جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ہاشوانی صاحب, تو میں نے آپ سے ایک جملہ بولا تھا اور وہ آپ نے جملہ غور نہیں کیا اس پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. آپ نے سنا تو غور سے, میں نے نہیں کہا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں, کیونکہ ہاشوانی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اب, اور اس ملک کا تمام رولنگ طبقہ جو ہے وہ سب میرے سے علیحدہ ہیں اس وقت. میرے جتنے دوست تھے انہوں نے دوستیاں ختم کر دی ہیں,
اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہوں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ عمران، نواز شریف اور آصف زرداری تینوں ملک ریاض کے دوست ہیں. ملک ریاض کے میں خلاف ہوں سیاسی طور پہ. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں ہاشوانی صاحب کا بھی سیاسی مخالف ہوں، کیونکہ یہ اسی رولنگ کلاس سے ہیں جس رولنگ کلاس سے یہ تھے. میری دوستیاں سرمایہ داروں نے میرے سے دوستیاں کیں جب میں بہت بڑا سٹار بن گیا، اور ان دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں پیسہ کمانا چاہوں گا یا میں ان سے کوئی فائدہ لینا چاہوں گا. میں نے کبھی نہیں لیا. میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا زیادہ، جہاں ملتے تھے مل لیتا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سب لوگ میرے سے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو کھڑا ہوا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کے خلاف ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جب تک اس ملک کا رولنگ کلاس کا طبقہ جو ہے، مطلب جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، جب تک وہ چینج نہیں ہوگا نا، مڈل کلاس کو صرف بھیک میں کبھی نہ کبھی وہ آپ کو شاید تھوڑا بہت کچھ دے دیں، اور اگر آپ بہت زیادہ لوگ جمع کر لیں، بہت زیادہ لوگ موبلائز کر لیں، تو 50% چانس ہوگا کہ وہ آپ کو ہی واپس دے دیں گے. لیکن 50% چانس یہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کو لاٹھی چارج کریں گے، وہ کٹ لگائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ وہ عام لوگوں میں سے ہیں نہیں. ان کا آپ کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. برابری پارٹی اگر آتی ہے تو یہ ان تمام سرمایہ داروں کو سیدھا کر دے گی. اور اسی لیے یہ میرے دوست نہیں ہیں اور میں ان کا دوست نہیں ہوں، اور طبقاتی سوال پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کا بہت بڑا سیاسی مخالف ہوں. اسی لیے مجھے کوئی چینل نہیں بلاتا، اسی لیے مجھے آپ میڈیا پہ نہیں دیکھتے. حامد میر نے مجھے کم از کم 15-16 دفعہ بلایا ہوگا اپنے کریئر میں، جب میں سنگر تھا اور جب میں سوشل ورکر تھا. جب سے میں نے سیاست شروع کی اس نے ایک دفعہ بھی مجھے پروگرام میں نہیں بلایا کہ 1 to 1 ملاقات ہو جائے. حالانکہ میں نے حامد میر کو کہا کہ بھائی میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو سیاست میں آ رہا ہوں 2018 میں، تو ایک 1 to 1 انٹرویو تو آپ کر لیں. اس نے کہا میں کروں گا، لیکن نہیں کیا، کیونکہ ان سب کو انسٹرکشن ہے کہ اس آدمی کی بات نہ ہو، کیونکہ جب یہ بات کرے گا تو پورے طبقے کے خلاف کرے گا. ہمارے پلیٹ سر اب آپ کے پوائنٹ ٹیکن سر، کچھ ہو نہیں سکتا. سوری، میں تو اس لیے نہیں کر سکتا.